علی آلہ و اصحابہ و اولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سید عالم، رحمت عالم، شفیع اعظم، رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے، تم جہاں کہیں بھی درود شریف پڑھو تمہارا درود ہماری بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی ذوق عشق میں وارفتہ ہو کر ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان و کرم ہے کہ اس نے محض اپنے کرم سے ہمیں انسان بنایا ہے۔ اس میں نہ ہماری طلب تھی اور نہ محنت، یہ اس کریم کا کرم ہے۔ وہ چاہتا ہمیں ریت کا ذرہ بنا دیتا، ہوا میں اڑنے والا مچھر بنا دیتا، کوئی آبی مخلوق بنا دیتا، لیکن کریم نے کرم کیا، مہربان نے مہربانی فرمائی کہ محض اپنے کرم سے ہمیں انسان بنایا۔ اور پھر اس فضل و عطا پر فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں سے کیا اور ماننے والا بنایا۔ ایک مسلمان کا جو دل ہے وہ دل اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا مرکز ہونا چاہیے۔ محبت کے کئی اسباب ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بہت بڑا سبب احسان ہوتا ہے کہ کسی کا احسان ہو تو بندہ اس کا مرہون منت ہوتا ہے اور اس احسان کی وجہ سے اس کے دل کے اندر محسن کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے پاس نظر نہ آنے میں اللہ کے ساتھ محبت کرنے کے لیے کوئی وجہ بھی نہ ہو تو ہم انسان ہیں، یہ انسان ہونا ہی اس سے محبت کے لیے کافی ہے۔ اس کریم مہربان نے فرمایا والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وطور سینین، طور سینا پہاڑ کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس امن والے شہر مکہ کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت پر پیدا فرمایا۔ یہی بات اس سے محبت کے لیے کافی ہے، وگرنہ ہمارا ایک ایک سانس اور ہمارا ایک ایک بال اللہ کریم کے لطف و عطا کے سمندر میں غرق ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم کے اندر اہل ایمان کی نشانی بیان کی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، یحبہم و یحبونہ، فرمایا کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ ان کا پیارا ہے۔ یہاں آپ غور کیجئے، یحبہم وَيُحِبُّونَهُ، یعنی یہ واحد دنیا کی محبت ہے جو ون سائیڈڈ نہیں ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ یہ وہ محبت ہے کہ جب ہو جائے تو صرف ہونے والے کی طرف ہی نہیں ہوتی، جس مالک سے محبت کر رہا ہے ادھر سے بھی لطف و عطا کی بارش ہوتی ہے۔ یہ اعلان ہے اس کریم کا کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کا پیارا ہے۔ اچھا، پہلے ان کی بات کی ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ بھی اس کی عطا دیکھی ہے۔ یہ نہیں فرمایا پہلے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا، فرمایا وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی علامت بیان کی۔ اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں ارشاد ہوا والذین آمنوا اشد حبا للہ،
یہ ایمان والوں کی صفت بیان کی، اور اس سے پہلے مشرکین کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ بتوں سے محبت کرتے ہیں یا غیروں سے محبت کرتے ہیں، لیکن فرمایا والذین آمنوا، اگر اس کا سادہ سا مفہومی ترجمہ پنجابی میں کروں تو یہ بنتا ہے کہ جڑے ساڈے منن والے نے، جو غیر ہیں وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا، جڑے ساڈے منن والے نے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کے برابر کسی اور کی محبت نہیں رکھتے، شدید محبت اللہ کریم سے کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی جو نشانی ہے، مالک کریم نے قرآن حکیم میں اس کو بیان فرمایا۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کرم میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ایمان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ پیارے ہو جائیں، یہ ایمان ہے۔ اعمال بعد میں شروع ہوتے ہیں، پہلے بیج محبت کا بویا جاتا ہے، اور یہ وہ بیج محبت کا ہے، اور یہ محبت کا بیج بونے سے قبل جگہ کو صاف کیا جاتا ہے، جڑی بوٹیوں کو تلف کیا جاتا ہے، زمین کو پنجابی میں کہتے ہیں وتر کیا جاتا ہے، تاکہ بیج صحیح جگہ پہ ٹک بھی جائے، اور بعد میں کھاد خوراک دی جائے تو وہ بھی اس کو مسلسل پہنچتی جائے، اور پھر اس کی جو تنا ہے وہ مضبوطی سے نکلے اور اس کی شاخیں پھیلیں، بلندی کی طرف جائیں۔ مالک کریم اس شجر محبت کا ذکر قرآن میں کرتا ہے، بڑے غور کے ساتھ آج کے موضوع کو سنیے گا۔ مالک کریم اس شجر محبت کا ذکر قرآن میں ایک جگہ کرتا ہے، فرمایا جڑ اس کی زمین میں ہے اور شاخیں اس کی آسمان کو چھوا کرتی ہیں، جب اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ہرگز اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال اور ساری کائنات سے بڑھ کر اس سے محبت، اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ گرامی قدر حضرات غور فرمائیے گا، میں نے شروع میں عرض کیا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس سے محبت کے لیے یہی کافی ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو درجے ہیں اللہ سے محبت کے، ایک قوی کاملوں کا اور دوسرا درجہ ہے مبتدی لوگوں کا، جنہوں نے پہلے کچی دا قاعدہ پڑھنا ہے، اس سے ابتدا کرنی ہے۔ اچھا، پھر امام غزالی یہاں ایک اور بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، اچھا صدیوں پہلے انہوں نے یہ لکھا کہ اس دور کے اندر محبت الہی کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، بہتر کہ کچی کلاس سے شروع کر لیا جائے۔ اچھا، میں اب آپ کو امام غزالی بھی آسان کر کے بتا رہا ہوں، اس کو کچی کا جو قاعدہ ہے اس سے شروع کیا جائے۔ وہ کس طرح؟ امام غزالی نے یہاں پر لکھا، غور سے سنیے گا، کہا سب سے پہلے مالک کی تخلیق کا حسن دیکھو، ایسا حسن کہیں نظر آتا ہے؟ اب ذرا سنیے انہوں نے کیا لکھا۔ فرماتے ہیں کہ اس نے قوی ہیکل جو مخلوق جانوروں میں بنائی وہ ہے ہاتھی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب رہا اسی لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا کہ وہ مکے والوں پر دہشت طاری کرے کہ اتنے بڑے جسے والے اور اتنے قوی ہیکل وجود والے میں جانور جو ہے وہ لے کر آؤں، مکے والے ڈر جائیں۔ اب آگے کمال کی بات ہے، کہتے ہیں کہ
جو چیزیں ہاتھی میں رکھی ہیں وہی چیزیں رب نے مچھر میں رکھ دی. آپ غور فرمائیے، قربان جائیے اس کے حسن تخلیق پر. جو چیزیں ہاتھی میں ہیں وہی چیزیں مچھر میں رکھ دی، بلکہ مالک نے اپنی تخلیق کا حسن اجاگر کرتے ہوئے ایک اور کام کیا کہ اس کریم نے مچھر میں ہاتھی سے ایک چیز اضافی رکھ دی، اور وہ اس کے 2 پر ہیں. یعنی جو نظام کھانے کا، پینے کا، دیکھنے کا، سونے کا، ہاضمے کا، جو نظام اس بڑے وجود ہاتھی کے اندر موجود ہے، وہ سارا ہی سسٹم ایک مچھر کے اندر موجود ہے. محبت بندہ کرن تے آوے تھے انہی گل تے فدا ہو جانا ہے کہ میرا معبود اتنا حسین ہے، اس کی تخلیق کا حسن یہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس نے مچھر کے اندر یہ کمال رکھا کہ اس میں سینس ڈال دی کہ تیری خوراک خون ہے. اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں، جی کو ہے اوپر جانے والا کو بندہ. اس مالک کریم جل شانہ نے مچھر کے اندر یہ سینس رکھ دی کہ وہ اندھیرے کے اندر اڑتا ہے اور اسے انسان کا پتہ ہے، پھر انسان کے مسام کا پتہ ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کی حمد بولنے کے لیے بڑے موقع ہیں. وہ خون چوسنے کے لیے ناخن پر کیوں نہیں بیٹھتا؟ بیٹھتا ہے ناخن پر. ناخن پر کیوں نہیں بیٹھتا؟ وہ جسم کا انتخاب کرتا ہے، اور جسم کے اندر بھی جو مسام ہے، جہاں سے اس کو پتہ ہے کہ یہاں میں نے اپنی تھوتنی ڈالنی ہے، وہاں پر وہ چونچ رکھتا ہے. اچھا خون ہے گاڑھا اور اس کی جو تھوتنی ہے وہ نہایت باریک، آپ مچھر کے قد سے اندازہ کر لیں. مالک پھر اس کے اندر فلٹر کا نظام رکھتا ہے کہ وہ گاڑھا خون جیسے ہی اس کی تھوتنی میں انٹر ہوتا ہے وہ پتلا ہو کر اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. پھر فرمایا خوراک رکھی نا اس کی، پھر اس کے اندر ایک سینسر کی قوت رکھ دی کہ جیسے ہی اس نے اپنی چونچ تھوتنی مسام پر رکھی اور بندے کو ہوئی تکلیف، اس نے اپنا اٹھایا ہاتھ اس کو اڑانے کے لیے یا مارنے کے لیے. ہاتھ اٹھا ہے، کوئی الارم تو نہیں بجے گا، کوئی روشنی تو ہے نہیں ہے، رات کا اندھیرا ہے. مالک نے وہ ہاتھ اٹھنے کی جو آواز ہے اس کا شعور بھی اس کے اندر پیدا کر دیا، اور پھر وہاں سے اس نے اڑنا ہے. اڑنے کے لیے اس کو 2 پر دے دیے. یعنی اس کے حسن تخلیق کو ہی دیکھا جائے تو بندہ اس کے سوا کسی سے محبت نہ کرے کہ بڑے جسے میں جو کمال رکھ دیتا ہے وہ چھوٹے سے کے اندر بھی کمال رکھ دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے. پھر امام غزالی لکھتے ہیں کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو بنایا، شہد کی مکھی کے اندر یہ ڈال دیا کہ اس نے پھولوں کی پتیوں پہ بیٹھنا ہے، پھلوں پر بیٹھنا ہے، باغوں میں جانا ہے، رس چوسنا ہے. پھر اس کے اندر ایک ملکہ مکھی ہے جو بقیہ مکھیوں سے قد و قامت میں بڑی ہوتی ہے. حیرت ناک بات سنیے اور مالک کی حمد بجا لائیے کہ وہ ملکہ گیٹ پر کھڑی ہوتی ہے جب مکھیاں واپس آتی ہیں. ان مکھیوں میں سے اگر کوئی گندگی پر بیٹھی تھی تو اس کو چھتے کے دروازے پر قتل کر دیا جاتا ہے کہ تو راہ سے ہٹ گئی ہے، تجھے اب گھر کے اندر داخلہ نہیں ملے گا. آپ دیکھ رہے ہیں قدرت کے شاہکار، اس کے کمالات، اس بنانے والے کا حسن تخلیق. یعنی کہ چھتے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی مکھی کو اس بات کا علم ہے کہ کون پھولوں سے ہو کر آئی ہے اور کون. اول تو وہ گندگی پر بیٹھتی نہیں،
بیٹھ جائے تو اسے انٹری نہیں ملتی۔ صوفیہ فرماتے ہیں تیرا کام بھی گند پہ بیٹھنا نہیں، تو چمنستان محبت کے لیے ہے، پھولوں کے رس چوس، کہیں سے قرآن کی تلاوت کر کے رس حاصل کر، کہیں حضور پہ درود پڑھ کے رس حاصل کر، کہیں استغفار کر کے اس کی برکات کو پا، اور جب تو پالے گا تو چھتے کی انٹری آسان ہو جائے گی۔ لیکن اگر تو گند پر بیٹھا، معصیت کی طرف گیا، اس مالک کریم کی نافرمانی کی طرف گیا، تو یاد رکھ جس طرح شاید کی چھتے پر ملکہ بیٹھی ہے کہ قتل کر دیا جائے گا، انٹری نہیں ملے گی، تجھے بھی اس کے گھر تک رسائی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کے دربار میں رسائی اسے ہی ملتی ہے جو غلاظت پر نہیں بلکہ چمنستان محبت کی سیر کرتا ہے، صرف اسے دیا جاتا ہے۔ یہ شرف و سعادت صرف اسے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت یہ سرمایہ ہے، اللہ کی محبت جل جلالہ و جل شانہ۔ اچھا، اب یہ جو محبت ہے اس کی راہ بڑی کٹھن ہے۔ ایک صاحب خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا فقر کے لیے تیار ہو جا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے دوسری بات عرض کی حضور میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، فرمایا آفتوں کے لیے دروازہ کھول دے۔ غالباً امیر خسرو دہلوی نے کہا تھا بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، کیسے میں بھر لاؤں مدوا سے مٹکی۔ یہ ڈگر بڑی ہی تنگ ہے، ہاں جب چل جائے تو پھر بڑا آسان راستہ ہو جاتا ہے۔ کہا آپ سے محبت کرتا ہوں، فرمایا فقر کے لیے تیار ہو۔ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں آفتوں کے لیے دروازہ کھول دے۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو سر تسلیم خم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصف ہے کہ وہ خلیل اللہ ہیں۔ خلت اور خلت میں فرق ہے۔ ان کو جو خلیل کہا جاتا ہے یہ اس محبت کا اظہار ہے کہ دل کے کسی کونے میں کسی اور کی محبت کی گنجائش نہ رہے، خلیل اس کو کہتے ہیں۔ سرکار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روح مبارک کو ملک الموت قبض کرنے حاضر ہوئے تو سرکار ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ وہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں۔ ملک الموت نے عرض کی میں کریم سے پوچھتا ہوں، حاضر درگاہ سمدیت ہوئے، مولا تیرے خلیل نے پوچھا ہے کہ دوست بھی دوست کی جان لیتا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا میرے خلیل سے جا کے کہہ کہ کیا دوست دوست کو ملنا بھی پسند نہیں کرتا؟ لیکن اس ملاب کے لیے موت کا پل ہے، اس پل سے گزر کے آؤ گے تو سامنے ہمیں پاؤ گے۔ جب حضرت ملک الموت نے بارگاہ خلیل میں یہ عرض کی تو سرکار ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ملک الموت سے فرمایا دیر نہ کر، انی دیر تے اسی انتظار ہی اس گل دا کیتا ہے کہ کب اس کے شرف دیدار سے مشرف ہوں، وجود تیار ہے اس کے حضور حاضر ہونے کے لیے۔ تو محبت بندے کو اس نہج اور اس اسٹیج پر لے کر آ جاتی ہے۔ تو مومن کی شان، مومن کا وصف، مومن کی عظمت یہی ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اللہ کریم سے محبت کرے۔ محبت کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے اور وہ ہے غفلت، اور جہاں غفلت نہیں صرف محبت ہے وہاں رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی۔ امام غزالی لکھتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کو نہ جہنم کا خوف ہے اور نہ ہی وہ جنت کا لالچ کرتے ہیں۔ جہنم کا خوف نہیں، جنت کا لالچ نہیں، وہ جنت کی امید پر اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ کہا جن کو جہنم کا خوف یا جنت کا لالچ اپنی طرف نہیں کھینچتا، کس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو دنیا کی کوئی اور چیز انہیں اپنی جانب کیسے کھینچ سکتی ہے؟ کوئی اور چیز ان کو اپنی جانب کیسے متوجہ کر سکتی ہے؟ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم مشائخ میں سے
حضور پر نور سرکار سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے مزار گور بار کے لیے امام ذہبی جیسے نقاد نے لکھا کہ حضرت معروف کرخی کا مزار دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے۔ وہ مزار پر انوار بغداد معلیٰ میں ہے، اور یہ وہ مزار ہے کہ جس کو لفظ چلہ بولتے ہیں، ہم ادب سے معتکف ہونا کہتے ہیں۔ حضور سید الاسیاد فرد الافراد محبوب سبحانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معروف کرخی کے مزار شریف پر جلوہ گر ہو کر بڑی دیر تک ذکر الہی میں مصروف رہتے تھے۔ اللہ کا کرم ہے، غوث پاک کی برکت سے 2 بار اس مزار پہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ کیڑی شے جنہیں تانوں مخلوق تو علیحدہ کر دیتا اور آپ خالق کی طرف متوجہ ہو کر اس کی یاد میں انہماک کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ حضرت معروف کرخی نگاہیں جھکا کر بیٹھے تھے، جواب نہیں دیا۔ سوال پوچھنے والے نے پھر عرض کیا، وہ کہنے لگا کیا موت کی یاد نے؟ ظاہری بات ہے جسے موت کا احساس ہو جائے کہ ایک دن مرنا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ کس دن مر جانا ہے اور کس وقت مر جانا ہے، تو وہ مالک کریم کی نافرمانی کے کاموں میں مشغول ہے، نہیں ہوتا۔ کہا جی آپ کو موت کے ڈر نے مخلوق سے علیحدہ کر دیا کہ آپ الگ تھلگ ہو کر اللہ کریم کی یاد میں مصروف اور مشغول ہیں؟ سرکار معروف کرخی نے جھکی ہوئی نگاہ کو اٹھایا اور پتہ کیا اس کو جواب دیا؟ بڑا حسین جواب ہے۔ آپ نے فرمایا موت کی چیز ہے۔ کیا بات ہے، کیا چیز ہے یہ موت؟ پھر اس بندے نے کہا کہ قبر اور برزخ کی یاد نے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر دیا۔ بندہ سوچے، کھلے کشادہ کمروں سے اٹھا کر قبر کی کال کوٹھڑی کے اندر ڈال دیا جائے گا، نہ دروازہ نہ کھڑکی، نہ ہوا کی آمد و رفت، نہ روشنی کی کوئی سبیل، اور وہاں اس کو رہنا پڑے گا۔ کیا قبر کے خوف نے آپ کو مخلوق سے علیحدہ کر دیا کہ آپ یاد الہی میں مصروف ہیں؟ آپ نے پھر فرمایا قبر کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے یہ حضرت معروف کرخی فرما رہے ہیں، غوث العالمین کے مرشدان طریقت میں سے ہیں۔ فرما قبر کیا چیز ہے؟ پھر اس بندے نے سوال کیا جہنم کے خوف کی وجہ سے؟ یہ جو جاہل شعراء اللہ کریم کی بارگاہ سے بغاوت سکھاتے ہیں جہنم میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اسی کڑا دوزخ کی سڑنا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ رب العزت کے دربار سے دور کرتے ہیں۔ کچی کلاس والوں کو یہی ڈر کافی ہے، یہ تو بات کاملوں کے بادشاہ کی ہو رہی ہے۔ کہا جی جہنم کے خوف سے؟ حضرت معروف کرخی نے فرمایا جہنم کیا چیز ہے؟ پھر اس نے کہا جنت کے شوق میں؟ آپ نے فرمایا جنت کیا چیز ہے؟ اور آپ نے جو اب نتیجہ بیان کیا وہ سماعت کیجئے۔ سرکار معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو بات کر رہا ہے موت کی، قبر کی، جنت کی، دوزخ کی، یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کا ایک بادشاہ ہے، ان کا مالک ہے، ان کا مالک ہے، ان کا بادشاہ ہے، وہ یہ ساری چیزیں اس کے قبضے کے اندر ہیں۔ اور اگر تجھے بادشاہ سے محبت ہو جائے، اگر تجھے بادشاہ سے محبت ہو جائے تو پھر وہ جو تیرا محبوب بن جائے گا نا، وہ تجھے ہر شے بلا دے گا، پھر تجھے کوئی چیز یاد نہیں رہے گی۔ اور کہا اگر تیرے اور بادشاہ کے درمیان معرفت ہو جائے، یعنی تجھے رب کی پہچان نصیب ہو جائے، تو ان ساری چیزوں کے مقابلے میں تجھے وہ ایک بادشاہ رب العزت ہی کافی ہے۔ یہ محبت کا درجہ ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی الکریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی نوجوان کو اللہ کی جستجو میں، اللہ کی آرزو میں،
اللہ کی محبت میں مستغرق دیکھو کہ ایک نوجوان یاد الہی کی طرف متوجہ ہے اور دنیا کی رنگینیوں اور رنگ رلیوں سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہے، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سمجھ لو کہ اس نوجوان کو رب کی جستجو نے ہر شے سے بیگانہ کر دیا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اب ذرا اس سے بھی بڑھ کر ایک حسین بات سنیے، عظیم ولی کامل حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ ابو نصر تمار اور عبد الوہاب وراق کا کیا حال ہے؟ یہ بھی دو بزرگ تھے، خواب دیکھنے والا ان دو بزرگوں کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت بشر حافی نے فرمایا تھوڑی دیر ہوئی ہے، میں نے ان کو دیکھا اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ کیا بات ہے جناب، یہ ایمی سکیاں روٹیاں تے گزارا نہیں کرتے، کیا سمجھے آپ؟ بھائی دعوت کی ہو کسی نے اور یہ کہہ دیا ہو کہ جناب آپ کے لیے مٹن پکا ہے، وہ بھی دیسی گھی میں، اور پھر آپ کے لیے ہرن کا گوشت جو ہے، ہرن کا گوشت آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے، اب راستے میں مل جائے نان ٹکی والا، جناب السلام علیکم، بسم اللہ، اہلا و سہلا، انشاءاللہ، راستے میں مل جائے نان ٹکی والا، وہ کہے جناب دونوں مفت چی دینے، انہیں کہو بھائی میں نہیں کھانا، بھوک شدید لگی ہوئی ہے، 50 کلومیٹر کا سفر باقی ہے، 1.5 سے 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں شکستہ حال سڑکوں کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نان ٹکی اور چپس اور بسکٹ نہیں کھائے گا، اسے ہرن کا گوشت اور دیسی گھی میں پکا ہوا مٹن جو ہے وہ یاد ہے۔ انہیں کہا اے شامہ کیوں کھانی ہو، کھاواں گے۔ اگر یہ سمجھ گئے تو پھر ولیوں کو بھی سمجھ جاؤ یہ سوکھی روٹیوں پہ کیوں گزارا کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ رکھی سکھی کھا فریدا تے ٹھنڈا پانی پی، ویخ برائی چوپڑی نہ ترسائیے جی۔ انہوں نے کہا جب رب کے دربار میں جو کھانا پکا ہوا ہے، اللہ کے دربار میں جو ڈشیں تیار ہیں، تو پھر ہمیں ان رکھی سکھی چیزوں پر گزارا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت بشر حافی نے خواب دیکھنے والے سے فرمایا میں انہوں نے ویکھ کے آیا ہوں، اللہ کے دربار چ روٹی کھا رہے سن۔ لیکن بات اس سے بھی آگے ہے، پوری توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا۔ انہیں کیا جناب دا کی حال ہے؟ وہ تو رب کے دربار میں روٹی کھا رہے تھے، تو کی حال ہے؟ سنیے حضرت بشر حافی نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میرے کریم میرے رب العزت کے علم میں تھا کہ میری کھان پین حال شروع تو ہی توجہ کوئی نہیں، میرے رب کے علم میں ہے کہ مجھے کھانے پینے کی شروع سے ہی توجہ کوئی نہیں، میری کھانے پینے کے معاملے میں رغبت کم ہے، تو اس مہربان نے مجھے اپنے دیدار کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اندازہ کیجیے آپ، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو دنیا میں اس کریم کی سچی محبت نصیب ہو گئی، روٹیاں بھی ملیں گی پر جسے دیدار الہی نصیب ہو جائے تو گالوسنوں بھی بچ گئی۔ اور روایات میں عارفین نے ان روایات کو نقل کیا کہ ایسے لوگ جو یاد الہی کے لیے دیدار الہی کے لیے ٹھنڈے جام سے کنارہ کش رہے، مرغوب غذاؤں سے کنارہ کش رہے، دم بدم اسے یاد کرتے رہے، جب انہیں جنت میں داخلہ دیا جائے گا، بلکہ حضور نظام الحق والدین سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ تو یہ روایت بیان کرتے ہوئے رو پڑے کہ مشتاقان جمال الہی کو کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ، تو حضرت نظام پاک رو پڑے، فرمایا کہ وہ آگے سے کہیں گے ہم نے جنت میں نہیں جانا، وہ جس نے اپنا دیدار کروانا ہے سانو اتھے لے کے جاؤ۔ ان سے کہا جائے گا تسی جنت سے چلو ایک وری،
تمہیں دیدار بھی ہوگا. انہوں نے کہا نا بھائی سڑنا سیدھی سیدھی گل کرو. توجہ ہے آپ حضرات کی. حضرت شاہ صاحب کو آگے بھیج دیں جی, شاہ صاحب بھی تشریف لیا, آپ توجہ رکھیں گے باقی حضرات. کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا دیدار کرنے کے لیے بھوکے رہے ہیں کہ اس کی ایک جھلک مل جائے, اس کا دیدار نصیب ہو جائے. تو ہم نے یہ کوئی دودھ شربت کی نہروں کے لیے یہ سسٹم نہیں کیا. توجہ ہے آپ حضرات کی, دائیں بائیں توجہ کریں گے تو کہیں اور چلے جائیں گے. اب گرامی قدر حضرات, حضور نظام پاک روئے کس بات پر کہ وہ عشاق جب نہیں نہ مانیں گے کہ اسی نہیں جانا جنت, دیدار آپ کا کرنا ہے, تو فرمایا ان سے کہا جائے گا کہ سونے کی زنجیریں پکڑو. یہ حضور فوائد الفوائد شریف میں ہے, سونے کی زنجیریں پکڑو, انہوں سونے دیاں زنجیراں چ کسو کہ کھچ کے لے جاؤ جنت, اگلیاں گلاں پھر کرا کے. آپ اندازہ کیجئے کہ جن کے شب و روز اس کریم کی محبت میں گزرتے ہیں, وہ حشر کے میدان میں بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں, اور کچھ نہیں چاہیے, صرف اور صرف دیدار الہی چاہیے, دیدار الہی چاہیے. تو ہم اللہ سے محبت کریں, اس کے کتنے اسباب ہیں. لمحہ لمحہ ایک ایک سانس ابھارتا ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کریں, دنیا کی محبتوں سے اپنے دل کو خالی کریں. کیا اللہ کی ساتھ محبت کے لیے یہ کافی نہیں کہ اس نے ہمیں زمین پر منہ مار کے کھانے سے بچایا ہے, ہاتھ دیا ہے؟ کیا اللہ سے یہ محبت کے لیے کافی نہیں کہ اس نے ہاتھ میں بھی قوت نوالا توڑنے کی رکھی, اور پھر اس کو منہ میں رکھنے کی طاقت دی, پھر اس نے آگے ایک سسٹم رکھا دانتوں کا جو نوالے کو چبا دے, چبا کر پھر حلق سے نیچے نوالا اتر جائے. یہ بات محبت کے لیے کافی نہیں؟ پھر وہ معدے میں چلا جائے, پھر معدے میں آگے اس نے مشینری فٹ کی ہوئی ہے کہ وجود کو جس انرجی کی ضرورت ہے کشید کر کے وجود کو فراہم کرے. باقی فاسد مواد کا اخراج ہو, وہ اخراج ہو جانا, کیا یہ عمل بھی اس سے محبت کے لیے کافی نہیں؟ بندہ تھک گیا, نیند ڈال دی, کہا ذرا سورج کو غروب کرو, ہلکی چاندنی رکھو, میرے بندے دھیمی دھیمی چاندنی کے اندر آرام کر لیں. یہ وہ چیزیں اللہ فرماتا دیکھو اپنے ارد گرد, زمین و آسمان میں غور کرو. ان سے پوچھئے جن کو نیند نہیں آتی اور وہ نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے ہیں, اور جس کو چین سے بستر پر نیند آ جائے. یہ نیند آ جانا بھی رب سے محبت کے لیے کافی ہے. پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے, پھر اس کے لیے رزق کے اسباب مہیا فرماتا ہے. اچھا اس نے قد و قامت سے نوازا, لیکن اس نے ٹانگوں کے اندر گھٹنے رکھ دیے تاکہ موو کر سکے. اگر موو کے لیے گھٹنے نہ رکھتا تو سوچئے اٹھنا بیٹھنا کیسے آسان ہوتا. رکھ دیے. پھر اس نے پیروں کو اس انداز پر بنایا کہ پورے وجود کا بوجھ سہ سکیں. پھر اس نے دماغ کے اندر وہ کمپیوٹر فٹ کر دیا جو آرڈر جاری کرتا ہے قدموں کو, چل مجھے لے چل. حضرت سلیمان تو ہوا سے فرماتے تھے میرا تخت لے جا, سبحان اللہ کہنے کے لیے یہ بھی کافی ہے, پر ہمارے ذہن میں خیال آئے اور قدم چل پڑیں, یہ بھی تو رب کی محبت کے لیے کافی ہے. گرامی قدر حضرات, پورے وجود کے اندر یہ سارا سسٹم اس نے پھر تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا فراہم کر دیا. ہم کوٹھیاں اور بنگلے دیکھ کر ہی شکوے کرتے رہے, بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کر ہی کفران نعمت کرتے رہے, بڑے بڑے پلازے دیکھ کر ہی اپنی غریبی کے رونے اور فسانے چھیڑتے رہے. مجھے اتنا بتا دیجئے کہ گھر کی چھت کے نیچے سادہ روٹی دال ہی پکی ہوئی ہو, عزت سے مل جائے, وہ بہتر ہے یا ایک در سے روٹی مانگیے اور دوسرے در پہ جا کے سالن کی بھیک مانگیے اور وہ بھی دبک کے اس پر دال ڈال دے
اور کونے میں بیٹھ کر سڑک کے کنارے بیٹھ کر کھا رہے ہوں، وہ اسٹیٹس کی بات ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں تجھے گھر میں بٹھا کر وہ عزت سے روٹی کھلا رہا ہے، یہ بھی رب کی محبت کے لیے کافی ہے۔ تجھے در در پہ مانگنا نہیں پڑتا، خیرات نہیں مانگنی پڑتی، اور اگر تجھے خیرات مانگنے والا بنا دیا جاتا، در در بھیک مانگ مانگ کر کھاتے، تو کیا بنتا؟ میں کیسے شکر ادا کروں؟ میری جیب میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیری جیب میں کچھ نہیں ہے، تو صحت مند ہے کہ نہیں ہے؟ جیب میں بھی کچھ نہ ہوتا اور کسی ایمرجنسی وارڈ کے اندر بھی داخل ہوتا، پھر کیا کر لیتا؟ تو لمحہ لمحہ ہماری زندگی کا وہ ہے جو ہمیں اس جانب راغب کرتا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اس کریم سے پیار کیا جائے، اس سے محبت کا رشتہ جو ہے اس کو اچھے اور بہتر انداز کے اندر وابستہ کیا جائے۔ گرامی قدر حضرات، اس کے لیے ضرورت ہے اپنے اندر شوق پیدا کرنے کی۔ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ بولیں گے ذرا؟ شوق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے سرکار کی ایک دعا کا ترجمہ سنیے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حضور عرض کرتے، الہی میں تجھ سے قضا کے بعد رضا کا اور موت کے بعد اچھی زندگی کا اور تیرے دیدار کی لذت کا اور تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پتنگا شمع پہ گر جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو پتنگا اس کو ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ شمع کو روشن دان سمجھتا ہے کہ ادھر روشنی ہے، یوں اس راستے سے گزروں گا، لہذا جب وہ جاتا ہے تو راستہ پھر نہیں ملتا، پھر وہ بھاگ کے واپس آتا ہے، پھر آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ شمع سے ٹکرا ٹکرا کر وہ مر جاتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ تو ایک بار مر گیا سو مر گیا، ختم ہو گیا، لیکن جو دنیا کے اندھیرے میں مبتلا ہے اور چکا چاند چاندنی کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا کل اثاثہ یہی ہے، اور پھر وہ وہاں پہ مر گیا، تو یہ ایک بار کا مرنا نہیں ہے، دوبارہ اٹھایا جائے گا، تکڑی پر لایا جائے گا، حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اور پھر اس کے لیے فیصلہ جاری ہوگا کہ اسے جنت میں ڈالا جاتا ہے یا دوزخ کی وادیوں کے اندر دھکیل دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم کی محبت کا شوق، لقاء کا شوق، اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ فرماتا ہے جڑا سانو ملن نو پسند کرتا ہے ہم بھی اس سے ملنا پسند فرماتے ہیں، تے جنوں ساڈے ملن دا شوق نہیں، سبحان اللہ، جنوں ساڈے ملن دا شوق نہیں، فرما ہمیں بھی اس سے ملنا پسند نہیں ہے۔ یہ تڑپ تڑپ کر زندگیاں گزارنے والے سجدے اور بندگی میں، عبادت اور شوق اور ذوق کے اندر اسی شوق میں وقت گزارتے تھے، اور یہ تو یہی بتا سکتے ہیں، ایک بشر آفی والی بات ہی کافی ہے کہ وہ رب کو دب دے دربار چ حاضر روٹی کھاندے پے سن تو مینوں نے اپنا دیدار کروا دیتا ہے۔ حسن یوسف دیکھیے تو بھوک مٹتی ہے، جلوہ جانا دیکھیے تو ہر چیز کی طلب ختم ہو جاتی ہے، تو جلوہ حق جس کو نظر آ جائے وہاں کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک روایت آپ کے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں، بڑے ہی غور کے ساتھ اس کو سماعت کیجئے۔ امام غزالی نے لکھا کہ اللہ کریم نے حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی، اے داؤد کب تک جنت کا تذکرہ ہوگا، مجھ سے شوق کا سوال کب کرو گے؟ آپ غور فرمائیے، کب تک جنت کی باتیں ہوں گی پیارے، مجھ سے شوق کا سوال کب کرو گے؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب تیرے مشتاق کون ہیں، تیرا شوق رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، میرے مشتاق وہ ہیں کہ جن کے دلوں کو میں نے ہر قدورت سے پاک کر دیا اور انہیں چکنا کر دیا ہے، ان کے دلوں کی طرف ایک سوراخ ہے، میرے شوق والوں کے دلوں کی طرف ایک سوراخ ہے، وہ اس سوراخ سے میری طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔
ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اور ہم سے مراد میں نے آپ کو بھی اپنے ساتھ ایڈ کر لیا ہے، تو اسکول کے باہر ایک بڑی کیمرہ نما چیز ہوتی تھی، اس کے اوپر کپڑا ڈلا ہوتا تھا، چھوٹی سی سکرین ہوتی تھی، تو وہ پیسے دے کر 54 سے کم یا 54 کے قریب تو کہتے تھے کچھ وہ دکھائے گا، تو کتنا شوق ہوتا تھا دیکھنے کا، حالانکہ باہر ساری چیز اوریجنل نظر آ رہی ہے، کہ یہ وچ کوئی شے ہے، 54 بھی خرچنی تے کپڑے تھلے سر بھی دینا تے ایک اکھ بھی رکھنی، اس نے ٹک کرنا تو آگے پہاڑ نظر آیا تو دل کرنا آجے موڑے نا، سمجھ آ گئی ہے؟ ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، مختلف مناظر، دریا ہے، سمندر ہے، شیر ہے، گھوڑا ہے، عجیب عجیب چیزیں دکھا دیں، تو جدوں نے کہنا مک گئی گل تو بڑا دکھ ہونا بھی 4 تصویریں اور بھی ہوندیاں۔ یہ ہماری نظروں کا حال ہے جن کے دلوں میں وہ سوراخ ہوں کہ وہ دیکھتے ہی رب کی طرف ہے۔ اور یاد رہے یہ سوراخ ہر مشتاق کے دل میں ہوتا ہے۔ ہاں کبھی پائپ لائنیں بند ہو جاتی ہیں، کبھی تیزاب ڈال کے بھی کھولنا پڑتا ہے، کبھی ہلکا سا پانی بھی گزارا کر جاتا ہے، اور جس کو ہلکا گزارا ہو جائے ولی کی سادہ نظر کام کر جاتی ہے، اور نہ کرے تو چلوں کی بھٹیوں میں دھونک دیتے ہیں کہ تیرا علاج تے گندگ کی ہے، پہلے صاف ہو پھر مولا دے دربار چاہ جا۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ میری طرف دیکھتے ہیں، اور بڑی کمال کی بات ہے ان کے دلوں کو میں اپنے دست قدرت میں لے کر آسمانوں میں رکھ دیتا ہوں۔ پوری توجہ کی ضرورت ہے، یہ ایک تھوڑی سی طویل روایت ہے، یہاں پر معمولی سی مسٹیک ہو گئی تو وہ پھر خرابی ہو جائے گی، اس لیے محبت الہی میں ڈوب کر پورا متوجہ ہو جائیے۔ دل میں سوراخ ہے، وہ سوراخ سے میری طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر میں انہوں کا جڑا دل ہے نا وہ دست قدرت میں لے کر عرش پہ رکھ دیتا ہوں، اور عرش پہ رکھ کر پھر خاص قسم کے فرشتوں کو بلاتا ہوں۔ فرشتے آتے ہیں، ایک جملہ بھی قضا ہو گیا تو کام سے گئے، دل رکھ دیا۔ جب فرشتے آتے ہیں تو آتے ہی وہ رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا میں تمہیں اپنے سجدے واسطے تے نہیں بلایا، میں تمہیں اپنے سجدے واسطے نہیں بلایا کہ مجھے سجدہ کرو، میں تے تمہیں اس واسطے بلایا ہے کہ آ کے ویکھو میرے مشتاقاں دا دل کنجدا ہوندا ہے، میرے مشتاقوں کا دل کس طرز کا ہوتا ہے، اور اس لیے میں نے تم کو بلایا ہے کہ ان کے دل دکھا کر تمہارے سامنے اس کے باعث میں تم پہ فخر کروں، اس لیے میں نے ان مشتاقوں کے دل عرش پہ لا کے سجا دیے ہیں۔ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو، یہ وہ دل کا کمال ہے۔ روایت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، علوی صاحب آپ بیٹھ جائیں گے، سب حضرات بیٹھ جائیں گے، ان کو بھی بٹھائیں گے اور آپ اپنی جگہوں پہ سب بیٹھ جائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا اے داؤد علیہ السلام، بے شک میں نے مشتاقوں کے دل اپنی رضا سے پیدا کیے اور اپنے وجہ کریم، لفظ چہرہ ہم نے نہ بولتے، اپنے وجہ کریم کے نور سے انہیں آسودہ کیا، انہیں اپنی ذات کے لیے گفتگو کرنے والا بنایا، ان کے بدنوں کو زمین پر اپنی نظر رحمت کا محل بنایا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا ولیوں کے وجود کی برکت سے بلائیں ٹلتی، مالک خود فرماتا ہے کہ وہ جو میرے مشتاق ہے نا، اے باقی سجے کھبے جو بھی ہوئی جاندہ اسی تے اپنے مشتاقاں نو ویکھی دا ہے، اور جب رحمت کی نگاہ، بارش جب برستی ہے تو باغ بر تو برستی ہی برستی ہے، ساتھ روڑیاں دا کام بھی ہو جاندہ ہے۔ محل وہ ذاتیں ہوتی ہیں جن کے دلوں میں ذات سمدیت کی محبت کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا
حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ایڈے عاشق تیرے مینوں بھی دکھا، اپنے عاشق دکھا۔ مالک کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ لبنان پہاڑ پہ جاؤ، وہاں 14 عاشق بیٹھے ہیں میرے، 14 عاشق بیٹھے ہیں، ان میں جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی ہیں۔ اور جب تم ان کے پاس جاؤ نا تو انہوں نے کمی کہ تہاڈا رب تانوں سلام آندا ہے۔ اچھا جی، میں اب آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ سبحان اللہ آپ کا کہنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ آپ سے کہیں گے تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے۔ انہوں نے 14 کو بھیجا، اپنے نبی کو جا رہا ہے، سلامتیاں رب ارشاد فرما رہا ہے، ان کو کہنا تمہارا رب تمہیں سلام فرماتا ہے۔ اور رب فرماتا ہے کنی دیر ہوگی تانوں میری یاد چ بیٹھے ہو، تسی کدی میرے تو سوال ہی نہیں کیتا۔ اور جائزہ لے رہے ہیں ہم اپنا اور ان کا۔ ساڈا رولا ہی یہ ہے کہ ساری دعا قبول نہیں ہوندی، اور مالک مشتاقوں کو فرماتا ہو تانوں ہویا کہ یہ تسی کوئی شے ہی نہیں منگدے۔ محبت والوں کے لیے میسیج ہے تسی کوئی شے ہی نہیں منگدے۔ تم میرے محبوب ہو، برگزیدہ ہو، دوست ہو، جدو تسی خوش ہوندے ہو میں بھی خوش ہونا ہے، اور میں تمہاری محبت کی طرف جلدی کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام لبنان پہاڑ پہ تشریف لے گئے ان 14 بندوں کے پاس۔ انہوں جدو ویکھیا نا حضرت داؤد علیہ السلام، وہ پہلے نہیں جانتے تھے، انہوں جدو ویکھیا نا تو اتوں نس پہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا رکو خدا دیو بندیو، میں تواڈے رب دی راہ چ رکاوٹ کوئی نہیں، وہ دا ہی پیغام تم دینا ہے، میرے قریب آؤ۔ وہ قریب آئے، فرمایا میں داؤد ہوں، اللہ کا نبی ہوں علیہ الصلوۃ والسلام، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ جب انہوں نے یہ سنا نا کہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، انہوں نے کان ان کی طرف کر دیے، آنکھیں بند کر کے جھکا لی، کہا جی ارشاد فرمائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں سلام فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے کسی حاجت کا سوال کیوں نہیں کرتے، تم مجھے پکارتے کیوں نہیں ہو کہ میں تمہاری آواز سنوں، تمہارا کلام سنوں؟ تم میرے محبوب ہو، برگزیدہ ہو، دوست ہو، تمہارے خوش ہونے سے میں خوش ہوتا ہوں، تمہاری محبت کی طرف میں جلدی کرتا ہوں، اور ہر وقت ایک شفیق اور مہربان ماں کی طرح تم پہ نظر رکھتا ہوں۔ جب اتنی بات سنی نا تو وہ داڑے مار مار کے رونے لگ گئے، چیخیں اٹھ پڑی، سسکیاں، آہیں۔ اب ان 14 میں سے ایک بولا، حضرت داؤد علیہ السلام کو انہوں نے جواب نہیں کوئی دیا، پیغام رحمان سن کر ان میں سے ایک اٹھا اور اس نے گایا میرے مالک تو پاک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو پاکیزہ ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندوں کی اولاد ہیں۔ مولا اے پچھلے ورے آنچ کوئی لمحہ بھی جو غفلت نال گزرے ہے تیری یاد تو تے معافی عطا کر دے۔ ذرا دیکھو حاجت دیکھو ان کی، یہ جو ماضی میں کو لمحہ تیری یاد سے غفلت میں گزرا، مہربانی کر کے معافی دے دے۔ دوسرا عرض گزار ہوا اللہ تو پاک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندوں کے بندے ہیں، تیرے بندوں کی اولاد میں سے ہیں۔ مولا ہمارا تیرے ساتھ جو معاملہ ہے نا، اس معاملے پہ حسن نظر کے ساتھ احسان فرما۔ تیسرا اٹھا الہی تو پاک ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے بندوں کی اولاد ہیں، اسی دعا کی جرت کرنی کہ تیرے اگے دعا کریے، ہم کیسے یہ جرت کریں؟ تو جانتا ہے کہ ہمیں کسی کام کی حاجت نہیں، بس ہم پر یہ احسان فرما کہ ہمیں ہمیشہ اپنے راستے پہ ثابت قدمی عطا فرما۔ یہاں روک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سید الاولیاء مخدوم امم سرکار داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کی پختگی پر یہ بات نقل فرمائی، فرمایا محبت کامل وہ ہوتی ہے
کہ وصل بھی نصیب ہو جائے، آرزو ختم نہ ہو، شوق ختم نہ ہو۔ کامل اتنے ہو گئے کہ حضرت داؤد وہاں جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شوق ختم نہیں ہوا۔ آگے سنیے، چوتھے نے کہا مولا ہم تیرے عاجز کمزور بندے ہیں، تو اپنے وجود و کرم سے ہماری مدد فرما۔ پانچویں نے کہا یا اللہ تو نے ہمیں ایک نطفے سے پیدا کیا اور اپنی عظمت میں غور و فکر کرنے کے سبب ہم پر احسان فرمایا، تو جو تیری عظمت میں مشغول ہو اور تیرے جلال میں فکر مند ہو وہ تجھ سے کلام کرنے کی کیا جرت کر سکتا ہے؟ ہمارا مقصود تو ہی ہے اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ چھویں نے کہا الہی ہماری زبانیں ہی عاجز ہیں کہ تجھ سے کچھ مانگیں، کیونکہ تیری شان بلند ہے، تو اپنے ولیوں کے قریب ہے اور تیرے احسان محبت والوں پر پہلے ہی بہت زیادہ ہیں۔ ساتویں نے کہا مولا تو نے ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کی طرف رہنمائی فرمائی اور اپنی ذات میں مشغول ہونے کے لیے ہمیں فراغت بخشی، لہٰذا اس نعمت کے شکرانے میں ہم سے جو کوئی کمی رہ گئی یہ معاف کر دے۔ آٹھویں نے عرض کیا مولا تو ہماری حاجت کو جانتا ہے، صرف تیرے حسین چہرے وجہ کریم کی زیارت ہمارا شوق ہے، اپنا دیدار کروا دے۔ نویں نے کہا غلام اپنے آقا پر کیوں جرت کر سکتا ہے، لیکن جب تو نے اپنے لطف و کرم سے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے تو ہمیں ایسا نور عطا کر جس کے ذریعے ہمیں آسمانی طبقات کے اندھیروں میں راستہ مل جائے۔ دسویں نے کہا یا اللہ میں تجھ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ہم پر اپنی دائمی توجہ کے ساتھ متوجہ رہ۔ گیارہویں نے کہا یا اللہ تو نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا اور ہم پر جو احسانات کیے ہیں ان کی تمامیت کا سوال کرتے ہیں۔ بارہویں نے کہا تیری مخلوق میں ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں، بس اپنے وجہ کریم کے جمال کی زیارت سے ہم پر احسان فرما۔ تیرہویں نے کہا الہی میں یہ تجھ سے دعا کرتا ہوں، یا تیرہویں بندے کی دعا بھی غور نہ سننا، مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کو دنیا اور اہل دنیا کی طرف نظر کرنے اور میرے دل کو آخرت سے غافل ہونے سے پہلے اندھا کر دے۔ اور چودھویں نے کہا اے بابرکت بلند و بالا میں جانتا ہوں کہ بے شک تو اپنے ولیوں سے محبت کرتا ہے، ہم پر یہ احسان کر کہ ہمارے دل سب کو چھوڑ کر صرف تیری ذات کی طرف متوجہ ہو جائے۔ گرامی قدر حضرات گزارش یہی ہے، ہر اعتبار کے ساتھ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، انسان بنایا، کھانے پینے کو دیا، پہننے کو دیا، رہنے کو جگہ بخشی، موسموں کے تغیر بخشے، زمین سے ہمارے لیے چیزوں کو اگایا، ہر جہت ہر اعتبار کے ساتھ حق یہی بنتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنے مالک کی محبت پیدا ہو۔ سید العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے۔ کمزور آواز ہے آپ کی۔ پتہ چلا سرکار کی محبت ہو، سرکار کی آل کی محبت ہو، صحابہ کرام کی محبت ہو، ولیوں کی محبت ہو، ان ساری محبتوں کا مرکز ایک ہے اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ وہ کیا چیز ہے جی؟ بولیے بولیے کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی محبت ہے۔ ہمیں ولیوں سے پیار ہے، بولیں گے پیار ہے نا؟ امام غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کوئی بندہ خزانے کا منہ کھول دے اور مٹھیاں بار بار کے ہیرے تیری جولی میں ڈالے، تیرے دل میں اس کا احترام بھی پیدا ہوگا، محبت بھی پیدا ہوگی۔ تو فرمایا تو انا ہو گیا ہے، ایک کدی نہیں سوچیا کہ انہیں تیرے واسطے ہی گنڈ کیوں کھولی، تو تیری چولی چ ہیرے کیوں پائے؟ دینے کا خیال جو اس کے دل میں آیا ہے اس خیال کو پیدا کرنے والا بھی تو رب العزت ہے۔ پھر کمزور ہو گئی آواز، غور کیجئے اسباب محبت پر۔ فلاں نے مجھے جناب 2 مربع زمین دے دی، بڑا ہی چنگا ہے، بڑا ہی چنگا ہے۔ اچھا انہوں چنگا آنا ہے، رب نو بھول گیا؟
فلاں نے مجھے کپڑے دیے، فلاں نے مجھے کھانا کھلایا، فلاں نے میری حاجت کو پورا کیا، فلاں نے میری مشکل کو حل کیا. کہا ان ساری چیزوں کا مرہون منت ہو کے تیری نظر احسان کے آگے دب بھی گئی، جھک بھی گئی، تو پیار بھی کرنے لگ گیا، پر ان کے دلوں میں دینے کا خیال کس نے پیدا کیا؟ اس ذات کا نام ذات صمدیت ہے. لہذا تجھ پر کوئی بھی احسان کرے، اصل احسان رب کریم کا ہے. اصل احسان اور کرم کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے. اب ہمیں کیا تصور دیا جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا رب نو منان والی کیڑی گل ہے، 2 نفل پڑھو رب من جاندہ ہے. اور سن کر جھوم کر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. شرم نہیں آتی بے شرمو؟ اللہ کریم کی قدر یہ ہے، اللہ کریم کی شان اور عظمت یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ صرف 2 رکعتیں پڑھنے سے رب دا قدر رولا ہے، 2 نفلاں پڑھو رب من جاندہ ہے. یہ ہمیں نقابت اور قوالی میں زہر ہمیں سپلائی کیا جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ سے دور کیا جا رہا ہے. چھوٹا سا مولوی ہے، 600 لقب ہیں، لیکن جب رب کا نام لینا ہے تو کہتے ہیں اللہ نے کہا، اللہ نے کہا. ساتھ کریم کہہ لو، تعالیٰ کہہ لو، عز و جل کہہ لو، جل مجدہ الکریم کہہ لو. مالک کی تعظیم نہیں کریں گے، بولیں گے تھوڑا سا، مالک کی تعظیم نہیں ہوگی، اس کی بارگاہ کا ادب احترام نہیں ہوگا. کیسا تصور، کیسی عجیب بات ذہن کے اندر پنپ گئی، ذہن کے اندر انٹر ہو گئی. سنیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں، میں کئی سال امام صاحب کی خدمت میں رہا، کئی سال. امام صاحب پڑھانے آتے، دوزانوں بیٹھے رہتے، نماز پڑھانے آتے، اس کے بعد دوزانوں بیٹھے رہتے، کلے بھی ہوں تو تحیات کی صبح بیٹھے رہتے. میں نے کہا جی کئی سال ہو گئے، میں نے آپ کو راحت میں کبھی نہیں دیکھا، جدو کلے ہوندے ادو تے لتاں کھول لیا کرو. آپ نے فرمایا لوگ سامنے ہوں تو ان سے حیا کروں کہ قدم نہ پھیلاؤں، اور تنہائی میں رب سے حیا نہ کروں. محبت یہ سکھاتی ہے. کریم ابن کریم، سید ابن سید، مولا ابن مولا، راکب دوش مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، تنویر مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ، سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، جن کا یوم شہادت بعض اقوال ہیں 28 اور بعض نے کثرت سے لکھا کہ 5 ربیع الاول شریف کو آپ کا یوم شہادت ہے. حضور پر نور سرکار امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم 25 حج کیے اور مدینہ پاک سے مکہ کی طرف رخت سفر باندھا. 7 سواریاں ہیں، خدام ہیں، لیکن امام کریم پیدل جا رہے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں رسول اللہ کے لخت جگر، سواریاں بھی ساتھ ہیں، نوکر چاکر بھی ساتھ ہیں، پیدل کیوں چلتے ہیں؟ فرما شرم آتی ہے کہ مالک کے دربار میں جانا ہے، بادشاہوں کی طرح سوار ہو کر نہ جاؤں بلکہ غلاموں کی طرح چل کر جاؤں. آپ غور کیجئے، آپ غور کیجئے، یہ ان نفوس قدسیہ کا عالم ہے. سید سجاد زین عباد حضور پر نور سرکار امام زین العابدین علی بن حسین بن علی کی ذات گرامی قدر وضو فرماتے ہیں، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے. حضور جب وضو کرتے ہیں نماز کے لیے رنگ اقدس متغیر ہو جاتا ہے. سرکار سید سجاد نے فرمایا جب وضو کرتے کرتے اللہ کی عظمت کا خیال آتا ہے کہ بادشاہ کے سامنے کھلونا ہے، اسی ڈر سے میری چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے. جب محبت پیدا ہو تو حیا اور تعظیم کا عالم یہ ہوتا ہے. سرکار امام زین العابدین نے احرام باندھا، اتنا پڑا لبیک، غش کھا کے فرش پہ تشریف لے آئے، پھر ہوش آیا پڑا لبیک، پھر بے ہوش ہو کے فرش پہ تشریف لے آئے. 100 بار عمل ہوا، عرض کیا رسول اللہ کے لخت جگر معاملہ کیا ہے؟ فرمایا جب لبیک کہا جائے اور لبیک قبول ہو تو اللہ فرماتا میں بھی تیرے لیے حاضر ہوں، اور اگر قبول نہ ہو تو اللہ فرماتا لا لبیک ولا سعدیک، میں تیرے لیے کوئی نہیں اور تیرے لیے خیر بھی کوئی نہیں. زین العابدین ڈرتا ہے کہ جب لبیک کہوں گا پتہ نہیں رب کیا جواب دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کاملیت کے درجے کے لوگ ہیں. ساڑھا حال کیجئے جی، توجہ آپ نے ادھر رکھنی ہے. ہمارا حال کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے؟
مساجد میں آ جائیں، وہ تلاوت قرآن ہی کرنی ہے، تلاوت قرآن کرتے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہماری حالت کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسا نہ ہو کہ دل کا برتن خالی ہو۔ اور امام غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا رب کی محبت دل میں چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تیرے برتن میں شہد ڈالا جائے، پہلے گندا پانی برتن سے نکال، دھو کے سامنے رکھ، تبھی اس میں شہد ڈالا جائے گا۔ بوتل دہانے تک بھری ہو اور کوئی یہاں مسجد میں زمزم باڑنے لگ جائے تو جناب بوتل میں تبھی آئے گا جب خالی لے کر بیٹھیں گے۔ اگر بھری ہوئی سامنے کر دو گے تو زمزم اس میں نہیں انڈیلا جائے گا۔ پہلے برتن صاف کیجئے، جڑی بوٹیاں نکالیے، دل کی صفائی اور ستھرائی۔ اور دل کی صفائی ستھرائی کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے لیے کسی ملنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری سے اپنی تقریر اختتام پہ لے آیا ہوں، اس کے لیے آپ کو کسی باب ملنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اولیاء کے غلام ہیں، لیکن کھلے عام سچ اور درست راہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کسی ملنگ شلنگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی ملنگ شلنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ساڈا رب ہے۔ امام غزالی نے بڑی پیاری بات لکھی، ایک معرفت والے سے کسی نے پوچھا تو رب نو کداں جانے ہے؟ انہیں کہا مینو رب نہیں دسیا ہے، انہیں اپنی پہچان کراتی، تے جے میرا رب نہ ہوندا تو میں نہیں سی پتہ لگنا کہ میرا رب کون ہے۔ او ہو کیا کہا جائے جناب، آپ نے غور کیا ہے؟ اچھا اس پہ غور نہیں ہو سکا تو ایک اور سن لے۔ اللہ کے ولی حج پہ جا رہے ہیں، ایک نوجوان کو دیکھا، نہ بیگ نہ تھیلا نہ بستر نہ تکیا، فرمایا منڈیا کدھروں آ رہے ہیں؟ کہا جی او دے ہلو۔ کہا جا کدھر رہا ہے؟ کہا او دے ہل۔ انہیں کہا سامان سمون تیرا؟ انہیں کہا او ہی ہے۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ آیا کس کی طرف سے؟ کہا مولا کی طرف سے۔ جا کدھر رہا ہے؟ کہا مولا کی طرف۔ تیرا سامان؟ کہا مولا۔ بابے نے اس پہ نگاہ رکھی کہ ہیرا ہے، کہ کچھ اور بھی کرے گا۔ جب آیا نا مینا میں رقص بسمل کی بہاروں کا وقت کہ حجاج اپنی قربانیاں دینے لگے، تو یہ بھی کھڑا ہوا، شاید کول کوئی نہیں پر سارا کچھ یہ کول سی، عرش کی طرف نظر کر کے کہا اے میرے محبوب، اے میرے معشوق، او ہو اے میرے محبوب، اے میرے معشوق۔ لوکی تے اپنے ڈھول ڈنگر لے آئے نے تو قربانیاں دے رہے ہیں، میرے پاس تو یہی ہے جو تو نے مجھے بنایا ہے، کر قبول۔ یہ کہہ کے حلق پہ انگلی پھیری، دھڑک زمین پہ گرا اور جان عشق کے اندر قربان کر دی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ بھی گمان مت کرنا، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں یہ صرف میدان میں شہید ہونے والے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کی محبت میں مستغرق ہے اس کا ایک ایک سانس 100 شہادتوں سے افضل ہے، 100 شہادتوں سے افضل ہے جو اس کی معرفت میں مستغرق ہے۔ تو میں کیا عرض کرنے لگا تھا، زنگ دور کرنا ہے، آپ کو کہیں اور دھکے شکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی رحمت تو ہر وقت پکارتی ہے۔ شب قدر کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں، شب برات کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں، شب معراج کے انتظار کی بھی ضرورت نہیں، عمرے تے جاواں گے تے پھر ہی آکھاں گے، یہ بھی لوڑ کوئی نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ لوگ آگے ہو جائیں دھیرے دھیرے، بس اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایت کی شب برات آنی ہے تو بس پھر میں رب تو مانگ ہی لینا ہے، شب قدر آئے گی میں رو رو کے آکھنا ہے، میں ہوں مکے جانا ہے نا تو کعبے دا پردہ پھڑ کے دعائی چکھنی، ایڈے لمبے پہنے دی کوئی لوڑ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ایک عاشق صادق نے کہا، اس کو امام ابو القاسم القشیری نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ تینوں کدی سنیا نہیں تو رب نو پکارنا ہو، میں نے کہا پکاری تو دونوں جڑا دور ہوئے۔ کوئی لمبے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف شب قدر کوئی وہ نہیں کہتا کہ آ جاؤ، اور صرف شب برات کوئی نہیں فرماتا کہ آ جاؤ۔ صحاح کے اندر حدیث ہے ہر رات کے پچھلے پہر، ہر رات کے پچھلے پہر وہ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے، او بھائیو
او بھائیو، رب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کئی بنگیوں کے ہاتھ چڑھ گئے، کئی چرسیوں کے ہاتھ چڑھ گئے، کئیوں نے اپنا آپ منوانا شروع کر دیا کہ سانو ہی سجدہ کرو، ساڈا ہی طواف کری جاؤ، دھوکے میں رکھا۔ لباس خضر پہن کے رہزنوں نے لوٹا، لٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کامل نہیں ملتا تو کب تک دھکے کھائیں گے؟ دروازہ رحمت تو کھلا ہوا ہے۔ ایڈریس پوچھتے ہو، ٹھکانہ پوچھتے ہو، وقت پوچھتے ہو، مولا مشکل کشا، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حل النوائب والمصائب، مولا المسلمین، امام المتقین، سرکار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جہاں سے ولایت کے جبے تقسیم ہوتے ہیں، مولا مشکل کشا فرماتے ہیں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا من چاہے کہ میرا رب بھی میرے نال گلاں کرے تو قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ ایویں نانگیاں مانگیاں پیچھے پھر کے زندگیاں برباد کرن دی کوئی لوڑ نہیں۔ مت، زندگی مختصر ہے، تب کسی کے پیچھے دھکے کھائیں نا اگر دروازے سے آواز نہ آتی ہو۔ پچھلے پہر ہر رات آواز آتی ہے، مالک فرماتا ہے کوئی مانگنے والا؟ آپ کی محبت ہے، آپ ہماری عرض پہ تشریف لائے، کو تھوڑا بہت تو ہم پہ اعتماد کرتے ہی ہوں گے۔ میں یہاں کرسی پر بیٹھا ہوا کہہ دوں کہ کون کون پانی پیے گا تو آپ میں سے جتنے ہاتھ اٹھائیں گے تو کیا آپ توقع کریں گے کہ میں جواب میں یہ کہوں کہ میں کسی نے بھی نہیں پانی دینا؟ بولے، میں نے آپ سے بطور مثال یہ سوال پوچھا ہے کہ کرسی پر بیٹھا ہوں یہاں پر اور میں آپ سے کہوں کون کون پانی پیے گا، سارے ہاتھ کھڑے کر دے پھر میرے کو پانی ہے ہی کوئی نہیں، میں دونوں ایویں آکھیا ہے، توقع کرتے ہو جب مالک فرمائے ہے کوئی مانگنے والا؟ اور پھر بندہ ہاتھ باندھ کے کہ مولا میں حاضر ہوں۔ میں ہوں مانگنے والا، تو ہے کوئی توقع کہ وہ یہ فرمائے کہ میں نہیں دوں گا؟ اور جب وہ خود فرمائے ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ کہ گناہ ماں رولیا کھلیا اٹھ کے کہے مالک میں بڑا پاپی ہاں، بڑے گناہ ہو گئے معاف کر دے، وہ آگے سے یہ فرمائے گا میں تینوں ایویں آکھیا ہے میں معاف نہیں کرنا؟ مولانا روم نے کہا، انہیں کہا تو ایویں ڈرامے کرنا جڑا آنا میں رب نو لبدا پھرنا، رب تو تینوں لبدا ہے۔ کیا کہیں جناب، میں مثنوی دے 60 صفحیاں دا ترجمہ پنجابی ایک سطر چ کر دیتا ہے، اللہ تیری تلاش میں ہے۔ وہ تو اس کی تو مسجد سے روز اعلان ہوتا ہے حی علی الفلاح، نجات چاہیے دیے آ جاؤ، کتو نہیں آندا۔ وہ رات کے پچھلے پیر کہتا ہے کوئی گناہ گار توبہ کرنا چاہتا ہے آ جا، سوال ہے کوئی تیرا، مولا ہے آ جا۔ تو ساری رات ڈرامے دیکھ کے فیس بک پہ وقت برباد کر کے سویا ہے، وہ آوازیں دے رہا ہے تو ستا ہوئے ہیں کس لیے؟ اور جنہوں سونے دے سنگل پا کے جنت کھڑنا ہے نا، حضور نظام پاک نے جو فرمایا ہے تو وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ فرمائے گا ہاں کیسی لگی جنت؟ انہوں نے کہا مولا دودھ واسطے تے اسی تیرے لیے نہیں جاگے، اسی تے لگ کی ٹو ہی نہیں کدی لائی تے سرانے تے سر بھی کدی نہیں رکھیا تے ٹھنڈے پانی وال بھی متوجہ نہیں ہوئے، صرف ایک جستجو تھی کہ تیری ایک جھلک دیکھ لیں۔ جس نے اتنی کائنات کو حسین بنایا ہے وہ کتنا حسین ہوگا، تیری ایک جھلک چاہیے بس ہمیں اپنا دیدار کروا دے۔ اس لیے رب سے ہم دور نہیں ہیں، رب ہم سے دور نہیں ہے، بس غفلت کا پردہ چاک کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے دل کو مائل کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے آداب میں اپنے والد گرامی کی کتاب پہ حاشیے پہ لکھا ہے کہ
یہ نہ بندہ دعا مانگنے کے بعد بندہ کہے میں مانگ لے یہ پتہ نہیں قبول ہونی کہ نہیں. انہیں کہا نہ، بندہ بن بندہ. ہاتھ اٹھانے سے پہلے تیرا رب پہ یقین ہونا چاہیے کہ اے جڑی میں شاید منگن لگا ہے نا انہیں مینوں منگن تو پہلے ہی دے دے. تو میرے تو گرامی قدرات گزارش ہے، ریکویسٹ ہے، ہم اپنے دل کا رشتہ مالک سے وابستہ کریں. اور اس کی پہلی ابتدا نماز ہے. نماز ہے. شوق آپ کو یاد ہوگا لاک ڈاؤن سے پہلے جو ہمارا لاسٹ اجتماع تھا اس کے آخر میں بھی میں نے یہی کہا تھا، یہی گزارش کی تھی، یہی ریکویسٹ کی تھی کہ بہت بڑا پیر بیٹھا ہو، ہزاروں اس کے مرید بیٹھے ہوں، اور پیر جو ہے نا وہ آواز دے دے کہ زید کھڑا ہو جائے، عمر کھڑا ہو جائے، انہوں چار چڑھ جانے. تو یا کوئی مرید پیر سے ملنے گئے ہوں اور پیر صاحب کہیں کہ ماجا نہیں آیا، وہ آگے کہے نا وہ ماجیا تینوں پیر یاد کر دیں. یار پیرا میرا نام لیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تیرا نام یار میرے تو بخت جاگ پہ پیرا میں نے یاد کیتا ہے. رات میں فیصل آباد میں تھا تو ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے یہ جو صوفہ ہے نا اس پہ ہمارے پیر صاحب بیٹھتے ہیں. اسی اس سے نہیں بیٹھی تھا. آئی سمجھ کوئی؟ پیرا میں نے یاد کیتا ہے. اب پیر جدو آن میں فون کر دیں میں یاد کر دے. وہ پیر یاد کرے تو تین چاہ چڑھ دیں. مولا تین 5 ویلے آندا ہے کہ آ جا آ جا آ جا. اس کو قرض سمجھنے لگ گئے، بوجھ سمجھنے لگ گئے، مشقت سمجھنے لگ گئے. صوفیہ فرماتے ہیں جو حضور فرمایا کرتے تھے بلال اے ذرا اذان پڑھ کے سانو راحت دے. انہوں نے کہا کیا وہ کچھ سریلے تھے؟ کوئی حضور ان سے سر سننا چاہتے تھے؟ نہیں، سرکار ان سے اذان کی صورت میں یہ چاہتے تھے کہ رب دا صدا، رب دا بولا، رب دا دعوت نامہ ذرا سنا نا تاکہ دل کو راحت اور نصیب ہو جائے کہ مالک بلا رہا ہے. آئیے آج کے اس روحانی تربیتی اجتماع کے اندر ہم مالک سے محبت کی ابتدا کریں. یہ نہیں کہہ رہا کہ پہلے محبت نہیں ہے. جو آج سبق ہم نے یاد کیا ہے اس کے تناظر میں ہم قدم بڑھائیں اور سب سے پہلے ایگریمنٹ کر لیں. اور وہ ایگریمنٹ یہی ہے کہ ان 5 ویلے تیرے بوئے تے آنا ہے. اچھا میرے لیے نہیں کرنا ارادہ، اللہ کے لیے کرنا ہے. 5 ویلے تیرے بوئے تے آنا ہے. صوفیہ فرماتے ہیں بادشاہ بیٹھا ہو تخت پر اور سوالی آ جائے اور ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو، بادشاہ کو دیکھتا رہے، کبھی کچھ نہیں تو ٹر جائے. اول دے بادشاہ پہلے دن پوچھے گا تو کدھر آیا، تو جو نہ بادشاہ ہوندہ نہ بھی پوچھے تو بادشاہ جو ہے. دوسرے دن پھر آ جائے، نہ پوچھے وہ بھی نہ بولے. تیسرے دن پھر آ جائے. انہوں نے کہا چوتھا دن نہیں لگے گا. وہ ڈائریکٹ نہیں پوچھے گا تو کسی وزیر سے کہے گا اینو آج 3 دیہاڑے ہو گئے آگے کھلو کے چل جاتا، پتہ کرو انہوں مسئلہ کی ہے. انہوں نے کہا تو جو 24 کہنے آج 5 واری بوئے تے ہاتھ باندھ کے کھلویں گا تو تینوں رب ہی نہ پوچھے گا کہ تینوں مسئلہ کی ہے. اور پوچھتا وہ ہے جس کو علم نہ ہو، وہ تیری ہر حاجت کو جانتا ہے. 5 وقت کی نماز کی نیت کریں ہم سب. ابھی پکا ارادہ دل سے پکا ارادہ کر لیں کہ نماز پڑھنی ہے. اور دوسری بات اللہ کا ذکر، اس کو اپنا مشغول بنائیں، اس میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اگر اس کے ساتھ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا جائے تو درود شریف بھی ہو جائے گا اور کلمہ شریف بھی ہو جائے گا. اس کی کثرت کریں. اپنی زبان کو گالی سے، گلوچ سے، غیبت سے، چگلی سے، بک سے، فضولیات سے، لغو کاموں سے زبان کو دھیرے دھیرے بچانا شروع کریں. اور وہی ٹائم اللہ کے ذکر کے لیے مصروف کر دیں. جنہ یاد کریں گے محبت پھر 2 طرفوں بدن آپ پہ شروع ہو جاتی ہے. اللہ کریم ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرمائے. ختم قادریہ شریف لائیں جی، ختم قادریہ پڑھیں گے، اس کے بعد دستار بندی ہوگی. اچھا جی میں نے یہ منگوائے تھے ختم قادریہ کا پورا ہمارا کارٹون آیا تھا تو 2 محفلوں کے اندر ہی لے گئے ہیں، تھوڑے سے بچ گئے ہیں. تو آج یہی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو ختم قادریہ شریف ہے اس کے بارے میں یہی عرض کریں گے کہ انشاءاللہ اگلے اجتماع میں ختم قادریہ کے کارڈ جو ہیں وہ سب میں تقسیم کر دیے جائیں گے.
تو یہ کتاب جو ہے اس کو واپس ابھی اور بھی آ رہی ہوں گی کچھ یہ ہیں، تو یہ 2 4 حضرات رکھ لیں۔ آخر کے اندر سانگلہ ہل سے ہمارے علماء تشریف لائے، دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید۔ دارالسلام توبہ سے مجاہد تحریک ختم نبوت علامہ پیر شمس الزمان صاحب، استاذ العلماء علامہ مفتی محمد سجاد فیضی صاحب تشریف لائے، خوش آمدید۔ شہر محدث اعظم میرے دادا پیر کے شہر سے ہمارے بہت سارے احباب اور ساتھ ہمارے علماء کرام علامہ عدنان شکور صاحب، پھر حضرت شاہ صاحب آگے، شاہ صاحب تو پھر بادشاہ ہیں جی، شاہ صاحب آگے سارے ہی آگے ہمارے لیے، عالم و سالم۔ ڈجکوٹ شہر سے اور قرب و جوار کے آئمہ کرام ہمیشہ ہم پہ شفقت فرماتے ہیں، آج بھی انہوں نے محبت اور شفقت فرمائی، تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ جنڈا والی سے علماء، 12 سے علماء، پڑھنا سے تشریف لائے ہیں، سمندری شریف سے تشریف لائے ہیں، اور مختلف دیہاتوں سے، فیصل آباد سے علامہ شفیق صاحب بھی دیکھ رہا ہوں تشریف لائے، خوش آمدید جی۔ آپ سب حضرات کو، ڈجکوٹ کے جو احباب آئے ہیں آپ کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا اجتماع جو ہے وہ بڑی 11ویں شریف کے موقع پر ہوگا انشاءاللہ۔